الفاتحہ. بسم اللہ. ایک مرتبہ سورہ نم کی سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کمال حسن مرحوم ابن مدرسہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: العاقل يطلب الكمال والجاهل يطلب المال. صلوات پڑھیے بر محمد. بغیر کسی تمہید کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہ وہ بکھری ہوتا تو ٹھیک رہتا ہے، اس لیے سارا مجمع ادھر ہی چلا آیا ہے. چاپ اندر آ جائیے، باہر ہوا چل رہی ہے. جب اتنی دور آ کے تھوڑا سا اور اندر ہے جگہ ہے، ہم نہ بلاتے لیکن ٹھنڈک کا موسم ہے اس لیے کہہ رہے تھے. بہت سے تجربے کار لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈک کے موسم میں جنرل بوگی میں سفر کرنا چاہیے. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے اس میں بھیڑ ہوتی ہے، کچھ اوڑھنے کی ضرورت ہے نہیں، ٹھنڈک نہیں لگتی. تو اس وقت ویسے ہی جتنے نزدیک بیٹھیں گے اتنی ہی جو ہے ولایت کی گرمی جتنی بڑھتی چلی جائے گی، یہ دنیا کی ٹھنڈک آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی. میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں اپنی گرمی دکھانے کی جگہ ہے. ویسے ہم لوگ تو گرمیاں تو الگ الگ جگہ دکھانے لگتے ہیں، جہاں نہیں گرم ہونا چاہیے وہاں گرم ہو جاتے ہیں، جہاں نہیں گرم ہونا چاہیے وہاں گرم ہو جاتے ہیں. لیکن یہی اصل جو ہے گرمی دکھانے کی جگہ ہے کہ جس گرمی کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ شہادت حسینی مومنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑنے والی. تو اب بتاؤ اس سے بہتر جگہ کوئی ہو سکتی ہے کہ جہاں دلوں کی گرمی کو ہم دکھا سکیں. اور یہ پیغمبر نے جب فرمایا ہے تو بلا تمہید میں گفتگو شروع کر رہا ہوں. بس تھوڑی دیر ہماری جہاں سے 20-25 منٹ لگے گا. مولانا جب تک آ جائیں گے تب تک آپ مجھے سنتے رہیے. عزیزان گرامی اب ذرا غور کیجیے. اب مجلس وہاں ختم ہو گئی، مجھے اطلاع ہے، اب مولانا چل چکے ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے مولا متقیان کا کلام ہے، چھوٹا سا کلام ہے. اسی میں جو باتیں ہو سکتی ہیں آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ العاقل یطلب الکمال. عاقل وہی ہے جو کمال طلب کرتا ہے. العاقل یطلب الکمال. عقل مند ہی کمال کے پیچھے بھاگتا ہے. العاقل یطلب الکمال. عقل مند ہی کمال طلب کرتا ہے. والجاہل یطلب المال. اور جاہل جو طلب کرتا ہے، سنیے ترجمہ میں کر رہا ہوں، سنیے. جاہل جو طلب کرتا ہے کمال کا کاف ہٹا دیتا ہے. یعنی کمال اور مال میں زیادہ فرق نہیں ہے. مولا نے دیکھیے کیا بتایا ہے
لفظوں کو ذرا دیکھیے، کلام الامام ہے، امام الکلام، امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے، امام کا کلام بھی کلاموں میں امام ہوتا ہے۔ اب کلام کی امامت دیکھیے بھائی، ایک جگہ عقل کی بات ہو رہی ہے کمال کے ساتھ، دوسرے فقرے میں مولا کی جو بات ہو رہی ہے جاہل کی بات ہو رہی ہے اور مال کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں عقل کی بات تھی تو یہاں جاہل کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، احمق کی بات ہونی چاہیے تھی۔ وہاں بات کمال کی تھی، یہاں پہ بات مال کی ہے، لیکن اگر ادھر جاہل کی بات ہے تو ادھر عالم کی بات ہونی چاہیے تھی۔ کہا یہ جانا چاہیے تھا العالم یطلب الکمال، عالم کمال طلب کرتا ہے، اس لیے کہ اگلا جملہ جو ہے وہ جاہل کے لیے، اس لیے کہ علم کے مقابلے میں جہل ہے، لیکن یہاں عقل کے مقابلے میں جہل کو لایا گیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، عقل کے مقابلے میں جہل کو لایا گیا ہے۔ شاید یہی بات سمجھانے کے لیے بہت سے لوگوں کے پاس علم تو آ جاتا ہے، عقل و شعور بیدار نہیں ہوتا۔ علم تو آ جاتا ہے، عقل و شعور بیدار نہیں ہوتا۔ ارے بھئی یہ کہیں کہ کیسے علم ہو اور عقل نہ ہو؟ کہا نہیں، عقل ہی جہاں ہوتی ہے وہاں علم آتا ہے۔ صرف علم کے آ جانے سے کوئی عاقل نہیں ہوتا، علم آنے سے کوئی عاقل نہیں ہوتا۔ علم کے ساتھ اگر عمل اور معرفت ہے تو عقل مند کہا جائے گا۔ علم کے ساتھ عمل اور معرفت ہے تو عقل مند کہا جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے نبی نے یہ نہیں کہا یہ میرا حسین ہے جان لو، اس لیے کہا یہ میرا حسین ہے پہچان لو۔ کہا جاننے کو تو حسین کو جاہل بھی جان سکتا ہے، لیکن معرفت حسین کی عقل مند ہی رکھے گا۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ محمد۔ العاقل یطلب الکمال، عقل مند ہی جو ہے وہ کمال طلب ہوتا ہے۔ تو یعنی محور اور مرکز جو قرار دیا گیا ہے عقل کو، یعنی جو کچھ ہے وہ عقل ہی کی بنیاد پہ۔ شاید بعض روایتوں میں جو ملتا ہے وہ سب سے پہلی مخلوق کہ جس کا ذکر کیا گیا ہے اس میں کہا گیا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ چیز عقل ہے۔ لیکن اس موضوع کو تھوڑا سا میں پہلے بھی اس پہ اشارہ کر چکا ہوں کسی موقع پہ، لیکن پھر دوہرا دوں تاکہ مربوط ہو جائے بات۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا خلق کیا؟ عقل کو۔ مولائی اٹھ گیا، کیا بات کرتے ہیں مولانا؟ اپنا نقطہ سیٹ کرنے کے لیے اپنی خطابت کا ہنر مت دکھاؤ، مجلس پڑھنی ہے عقل پہ تو عقل کو پہلی مخلوق بتا دیا، ضعیف روایت ہوگی، بڑی آسانی سے۔ ہمارا مرجع جس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے کہ جعلی ہے کہ غیر جعلی ہے، ثقہ ہے غیر ثقہ ہے، حدیث کیسی ہے، مرسل ہے، انواع و اقسام ہے، ضعیف ہے، قوی ہے، طے کرنے کے لیے سالوں سال گزار دیتا ہے۔ ہمارا وسطیہ عالم فوراً اسے ضعیف بتا دیتا ہے۔ واٹس ایپ سے علم لینے والوں، یہودی ایپس پر جینے والوں، یہ بھیا یہ کیا ہے؟ یہ جتنے ایپس ہیں فیس بک واٹس ایپ کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ ان کا مالک کون ہے؟ یہودی ہیں۔ دو ہی نے تو زیادہ نقصان پہنچایا، رسول اللہ کے زمانے میں یہودی، رسول اللہ کے بعد یہودی کا قافیہ۔ ان دونوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بڑی کمائی ہے، بڑی آمدنی ہے، مال کے چکر میں
گھر کا کمال ختم ہو رہا ہے بھائی، لوگ ہمارے اپنے گھروں کے لوگ سعودی جا رہے ہیں لیکن اپنی ثقافتیں ختم ہو جا رہی ہیں. باپ جب مونچھ ڈھنگ سے نہیں آئی رہتی ہے تب جاتا ہے کمانے کے لیے مال کے چکر میں. جب لوٹ کے آتا ہے داڑھی سفید ہو چکی ہوتی ہے. اسی آنے جانے میں کیا ہوتا ہے؟ گھریلو ماحول، ایک سرپرست اور گارجین گھر پہ نہ ہونے کی وجہ سے لڑکا بھی سمجھاتا ہے آپ نہیں جانتے ہیں، آپ یہاں نہیں رہے، یہاں کے ماحول سے نہیں واقف، پر بیٹا ابا کو سمجھاتا ہے. کیا ہوا کہ یہ مال کے چکر میں ہوا. عقل یطلب الکمال، سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا ہے، انسان کے پاس کمال طلبی ہونی چاہیے. تو آپ نے یہ کہہ دیا اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا ہے. آپ کا ایمان بہت کمزور ہے مولوی صاحب. پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. دیکھیں سب کو حدیث یاد ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو میں زیادہ اس میں روایتوں میں نہیں جاؤں گا، سیدھی سیدھی 2 4 والی بات آپ کے سامنے بیان کر کے جلدی سے میں نے موضوع کرواؤں، نہیں تو جو سوچ کر کے آئے وہ باتیں رہ جائیں گی تو پھر رہ جائیں گی. اس لیے جو رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے. اب ذرا غور کیجیے گا کون سی صحیح مانی جائے، اول ما خلق اللہ یا اول ما خلق اللہ نوری؟ کون سی حدیث کو صحیح مانا جائے؟ کہا دونوں اپنی جگہ صحیح ہے، عقل ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گی. عقل کا استعمال کرو. کہا کہ جسے تم پہلا نور سمجھ رہے ہو وہی مکمل عقل ہے، وہی مکمل عقل ہے. العقل یطلب الکمال، عاقل جو ہے کمال طلب کرتا ہے. لہذا اللہ نے عقل کو پہلے پیدا کیا ہے اور جنہیں عقل مکمل دے دی اور انہوں نے کمال الہی کو طلب کر لیا اور حاصل کر لیا، اس کی طلب میں نکلے. اللہ نے انہیں جب کمال دے دیا تو اللہ نے ایسے افراد کو انسان کامل کہا. ہم میں سے آپ میں سے کوئی اس فرش پہ ہے یعنی اوپر سے لے کر کے فرش تک کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انسان کامل ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. انسان کامل کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ یہ کمال ہوتا کیا ہے؟ اس کی تعریف بھی تو سنیے. کمال کسے ڈکشنری میں چلیے تو الگ الگ تعریف ملے گی. مختصر 2 جملوں میں صرف بتا دوں میرا اپنا جو مطالعہ ہے، اور اگر کسی کا مطالعہ ہوگا تو بعد میں میری اصلاح کر دے گا. کمال کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کسی بھی علم یا فن، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ہے تو 4-5 صفحے میں لکھی ہوئی، زیادہ ہی ہو سکتی، بڑی مشکل سے منطقی تعریفیں یاد ہوتی، مدرسے کے زمانے میں رکھتے تھے یاد ہوتی، لیکن میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. 2 صفحے میں متعدد تعریف بیان کی گئی ہے. کمال کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی علم، کسی بھی فن اور کسی بھی ہنر میں مہارت حاصل کر لینے کو کمال کہا جاتا ہے. ڈکشنری میں اگر جائیں گے تو یہ ملے گا. کسی بھی علم، کسی بھی فن یا کسی ہنر میں مہارت حاصل کر لینا یہ کمال کہلاتا ہے. دین کی نظر میں کمال کیا ہے؟ دین کی نظر، مختصر لفظوں میں بتا رہا ہوں، دین کی نظر میں کمال کیا ہے؟ دین کی نظر میں کمال یہ ہے اللہ نے بے نقش و عیب پیدا کیا تھا، اللہ تک بے نقش و عیب پہنچ جاؤ. بے نقش و عیب اللہ نے پیدا کیا تھا، بے نقش و عیب اللہ تک پہنچ جاؤ. یعنی انا للہ سے و انا الیہ راجعون تک کی جو زندگی ہے، اس درمیان اپنے اندر کوئی نقص و عیب پیدا نہ ہونے دے تو وہ انسان صاحب کمال کہلائے گا. وہ انسان صاحب کمال کہلائے گا. ایسے ہی صاحب کمال کو انسان کامل کہا جاتا ہے. اب دنیا میں بتاؤ کہ
کہ انسان کامل کسے کہا جا سکتا ہے؟ کہ جس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو، نقص نہ ہو۔ اللہ نے انسان کامل کو سمجھانے کے لیے یہی تو بات کی، دیکھو یہ وہ کمال طرف تھے جیسا میں نے بے نقص انہیں پیدا کیا، اپنے آپ کو انہوں نے بچا کر کے رکھا، تو سنو اب ان کی گارنٹی میں لوں گا، ان کے قریب کوئی رچ یعنی عیب نہیں آ سکتا، ان کے قریب کوئی نقص اور عیب نہیں آ سکتا۔ تو پھر یہ عاقل ہے کون؟ صلوات پڑھیے پر محمد والے عاقل ہے کون؟ عقل مند ہے کون؟ تو جو کیجئے بس ایک حدیث ہے، اسی کی میں اگر تفصیل بیان کر لے گیا تو انشاءاللہ گفتگو ختم ہے۔ آپ لوگوں سے دعا کا تعلیم ہے، انسان کو کمال طلب ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس چیز کو فطرت میں رکھا ہے، اور اس فطرت کے لیے اللہ نے سب سے پہلے عقل دیا ہے۔ عقل انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک عدالت ہے، ہر انسان کے لیے ایک عدالت ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہوتے ہوں، فیصلے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ عقل اللہ کی عدالت ہے، اور اللہ کی عدالت میں کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ توجہ کی جب بات پوری ہو جائے تب سمجھیں گے۔ یہ عقل فیصلہ کر دیتی ہے، لاکھ ہم اچھے بنے رہیں، دل تو ہمارا جانتا ہے کس نیت سے آج ہم گھر پہ نکلے ہیں، واہ واہی کے لیے نکلے ہیں کہ ثواب کے لیے، یہ عقل فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ عقل ہماری فیصلہ کر چکی ہے، گھر سے نکلے مجلس میں شرکت کے لیے یا برادری نبھانے کے لیے، یہ عقل فیصلہ کر چکی ہے۔ ہم گھر سے نکلے ہیں تاکہ سماج میں بدلہ پھیر کر کے چلے آئیں یا نہیں ذکر آل محمد سن کر کے آئیں، یہ ثواب کا کام کر کے آ رہے ہیں، عذاب کا کام کر کے آ رہے ہیں، گناہ کے لیے جا رہے ہیں، غیر گناہ کے لیے جا رہے ہیں، نہ یہ طے کر سکتے ہیں ہمارے لیے، نہ ہم طے کر سکتے ہیں ان کے لیے، نہ یہ ان کے لیے، نہ وہ ان کے لیے۔ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، تم کچھ بھی کرو گے فیصلہ فوراً ہو جائے گا۔ اور جہاں عقل نہیں ہے نا، اللہ نے کچھ رکھا ہی نہیں، ان کو کہا ہے مرفوع القلم۔ جن کو عقل نہیں ملی ہے ان کو کہا گیا مرفوع القلم۔ مرفوع القلم، اللہ نے قلم ہٹا لیا۔ یہ دو قلم لے کر کے جو بیٹھے ہیں نا، ان سے کہا نہیں کچھ لکھنا نہیں ان کا، اس لیے کہ ان کی عدالت ان کے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کی جو عدالت تھی وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہی چیز انسان کو ممتاز بناتی ہے دوسری مخلوقات سے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے فرشتے کو صرف اور صرف عقل دی ہے، تو ان کے ہاں صرف ون سائیڈڈ ہے، جو کچھ ہوگا سب اچھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو برائی کرنے والا ایک ہے اس پہ جیمن لگ گیا، وہ یعنی کیا وہ شہوت ہے ہی نہیں ان کے پاس، ہے ہی نہیں، جس کے سبب انسان گناہ کرتا۔ دوسری طرف ایک کو بول دیا ہے کہ جو کرنے کو تو سب کچھ کر لیں گے لیکن ان کا کام کوئی عاقلانہ نہیں، کہا وہ جانور۔ یعنی فرشتوں کو صرف عقل دیا، حیوانات کو صرف شہوت دیا، انسان کو یہ دونوں چیزیں کیوں دی؟ بھیا اکیلے دوڑ کر کے اگر دوڑ میں فرسٹ آئے تو کیا کمال تھا؟ اللہ چاہتا ہم کو بھی عقل ہی دے دیتا، ہم فرشتے جیسے رہتے، لیکن اس نے شہوت کیوں دی؟ کہا نہیں، تمہیں اس لیے دیا ہے کہ اس لیے یہ شہوت تمہیں صرف اس لیے دیا ہے کہ صاحب اختیار فرشتہ بھی نہیں، صاحب اختیار جانور بھی نہیں، توجہ کیجئے گا، صاحب اختیار فرشتہ بھی نہیں، اس لیے کہ جسے رکوع کی حالت میں ڈال دیا وہ رکوع میں، جسے سجدے میں ڈال دیا وہ سجدے میں، جسے
جسے تکبیر کی حالت میں وہ تکبیر میں، جسے تحلیل کی حالت میں وہ تحلیل میں، جسے ذکر کی حالت میں وہ ذکر میں، وہ اپنی جگہوں سے ہٹ نہیں سکتا، وہ صاحب اختیار نہیں ہے۔ جانوروں کو ان کو تو انسان ایک رسی اگر گلے میں ڈال لے تو اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ وہ اتنے مجبور ہیں کہ انسان کو چونکہ ہمیں اختیار دینا تھا لہذا عقل کے ساتھ میں نے شہوت بھی دے دی۔ کیوں کہ اختیارات کی حدوں کو معین کرنے کے لیے تمہارے پاس اختیار ثواب کا بھی ہو، اختیار عذاب کا بھی ہو، لیکن تم عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ، یہی تمہارا کمال ہے۔ کہ یہ کمال ہوگا کیسے؟ کہ دیکھو تمہیں ہم نے عقل دیا ہے، تمہاری عقل پہلے ہی فیصلہ کر دے گی کہ کون سا کام باعث عذاب ہے، کون سا باعث ثواب۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ عقل چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا، کس کی عقل مکمل؟ چھٹے امام فرماتے لوگوں میں مکمل عقل، بہت آسانی سے ہم لوگ گھر میں جاتے ہیں تمہیں سمجھ میں آئے گا ناقص العقل کہیں کی، بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم لوگ گھروں میں جا کر کے۔ اب دیکھیے کتنے موچ والے ناقص العقل ہیں۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ مولا فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کا قول ہے، اکمل الناس عقلا، عقل کے اعتبار سے کامل ترین افراد کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں احسنهم خلقا، کہ جن کا جتنا اچھا اخلاق ہے، جس کا جتنا اچھا اخلاق ہے عقل کے اعتبار سے اتنے ہی کامل ہیں، جس کا جتنا اخلاق اتنے ہی عقل کامل، جو عقل کے جو اخلاق کے جتنے زینے پر عقل کے اتنے ہی زینے اس کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب ذرا یہ بتائیے جب عام انسانوں کو اخلاق کی بنیاد پر عقل مند کہا جا سکتا ہے اس حدیث کی رو میں، اس حدیث کی رو میں، اس حدیث کے سلسلے سے اگر یہ طے کیا جائے کہ عام انسان اگر اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے تو عقل اس کی کامل ہوتی چلی جاتی ہے، عقل اس کی کامل ہوتی چلی جاتی ہے، تو اللہ نے جسے مکمل مکارم الاخلاق بنا کر کے بھیجا ہو تو وہ عقل کل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف پیغمبر کے لیے کہ پیغمبر نے خود کہا ہو انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی گیا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے بہترین اخلاق کے نمونے پیش کر سکوں، بہترین اخلاق پیش کر سکوں۔ کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ لوگوں کو اخلاقیات سے آراستہ کر سکے۔ لہذا پیغمبر کے سلسلے میں ذرا غور کیجئے گا، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان، چھٹے امام نے فرمایا لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ کامل ترین عقل اسی کی ہے کہ جس کے پاس سب سے اچھا اخلاق ہے، سب سے اچھا اخلاق، سب سے اچھی عقل۔ طے کرنا بہت آسان ہو گیا سماج میں، کس کی عقل کم ہے۔ جسے بھی دیکھنا ہو مونچھ والی صنف مردہ دیکھنی ہو نسواں بچا دیا، تو انہیں یہ دیکھیے کہ عقل کتنی پائی جا رہی ہے، عقلوں میں نقص کتنا پایا جا رہا ہے۔ تو
کیجیے گا، عقلوں میں نقص کتنا پایا جا رہا ہے، عقل میں کمی کتنی پائی جا رہی ہے، عقل کم کتنی ہے. یعنی اگر عقلوں کو مکمل کرنا ہے، نسخہ یہی سے مل گیا نا، اسی حدیث سے مل گیا. عقل مکمل کیسے کی جائے، عقل کامل کیسے کی جائے؟ عقل کامل کرنا ہے آسان، اسی حدیث پہ عمل کر لو. تم اپنے اخلاق کو اچھا بناتے چلے جاؤ، تمہاری عقل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تمہاری عقل مکمل ہوتی چلی جائے گی. کیا یہ بھی کوئی نسخہ ہے؟ کسی مدرسے میں جا کر کے ان اخلاقیات کی کتاب کو پڑھنا پڑتا ہے؟ کہا کچھ نہیں. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ ادب کہاں سے سیکھا؟ پہلے جملہ پڑھ چکا ہوں، یاد ہوگا آپ کو. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا ادب کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا بے ادبوں سے. ہمیں بھیا بتائیے کیا بے ادب بھی اخلاق سکھا سکتا ہے؟ کہاں؟ سوال کرنے والے نے ہم سے زیادہ چالاک اس زمانے میں لوگ فوراً کہا بے ادب کیا ادب سکھائے گا؟ کہا بے ادب ہی نے مجھے ادب سکھایا. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ جو بے ادبی کرتا گیا میں اس سے پرہیز کرتا چلا گیا. تو یعنی اگر ادب اور اخلاق سیکھنا ہے تو اگر سیکھنے والا ہو تو بد اخلاقوں سے بھی سیکھ سکتا ہے، بد اخلاقوں سے بھی سیکھ سکتا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ چوتھے امام کے سامنے آ کر کے ایک شخص پورا بھلا چوتھے امام کو کہنے لگا آپ ادھر مڑ گئے. وہ آیا ادھر کھڑا ہو گیا اور آپ کو پورا بھلا کہنے لگا آپ ادھر مڑ گئے. وہ ادھر سے گھوم کے آیا ادھر کھڑا ہو گیا. پھر جب امام پھر اپنے رخ پہ واپس آ گئے تو آیا سامنے سے امام کے بازوؤں کو جھجھوڑ کر کے کہہ رہا میں کسی اور کو نہیں آپ ہی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں. تو امام کہتے تھے مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے؟ کہا میں تو برا بھلا کہہ رہا تھا. آپ یہ دائیں بائیں طرف کیا کر رہے تھے؟ کہا میں عبادت کر رہا تھا. یہ کون سی عبادت ہے جس کی آج تک مجھے خبر نہیں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں قرآن پہ عمل کر رہا تھا. کہا قرآن میں کہاں ایسی عبادت لکھی ہے کہ کسی کو برا بھلا کہا جائے تو ادھر مڑ جاؤ ادھر مڑ جاؤ ادھر مڑ جاؤ؟ کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اپنے منہ کو پھیر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بدتمیز آ کر کے سامنے بدتمیزی کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ مہا بدتمیز بن جائیں. نہیں، وہاں پہ اخلاق کا مظاہرہ یہ کرنا ہے قرآن پر عمل کیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل خود بخود شرمندہ ہو جائے گا. صلوات پڑھنے پر محمد والے. طلبی کے راستے ہیں کہ انسان اپنی عقل و اپنے ادب کے ذریعے سے انسان 30 منٹ ہو گئے میرے. صلوات پڑھی پر محمد والے. عزیزان گرامی ذرا غور کیجیے گا. تو اب یہ کمال کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ایک بڑی سی حدیث ہے، اس کے 2-4 فقرات میں آپ کے سامنے. چونکہ مرحوم کا نام کمال بھی تھا اور حسن بھی تھا، لہذا کمال کو لہذا اسی کمال کو حسن سے سمجھیے. بات ہو رہی ہے العاقل یطلب الکمال، عقل مند کمال طلب کرتا ہے. لہذا جب عقل مند کمال طلب کرتا ہے ہم تو نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ ابھی اپنے ہی کمال و جمال کا ہمیں کچھ نہیں پتا. تو ہم کیسے بتائیں گے؟ کہ یہ وہ بتائیں گے کہ جس کا جمال بھی حسن ہو، جس کا کمال بھی حسن ہو. کون بتائے؟ دوسرے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. بتائے کہ 4 چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے. توجہ کیجئے گا. 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے. پہلی چیز آپ فرماتے یبن آدم آپ عن محارم اللہ، اے آدم کی اولاد، اے لوگوں، اللہ نے جو تم پر حرام قرار دیا ہے اس سے پرہیز کرو.
کرو. کس لیے بتایا ہے امام حسن علیہ السلام نے؟ تاکہ اگر کمال چاہتے ہو، کمال طلبی ہے، تو سب سے پہلی چیز اللہ نے جو تم پر حرام قرار دیا ہے اس سے پرہیز کرو. اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے اس سے پرہیز کرو. کیا حاصل ہوگا اس سے؟ تکن عابدہ، تاکہ تم اللہ کے بندے رہ جاؤ. ارے نہیں سنا، کمال طلبی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کمال کیسے حاصل ہو سکتا ہے. تاکہ کمال اسی کو پہلی چیز امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کہ جس سے انسان کمال حاصل کر سکتا ہے، اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے اس سے پرہیز کر لے جاؤ. کیوں پرہیز کریں؟ محارم سے ہم پرہیز کیوں کریں؟ کہ محارم سے پرہیز اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کے بندے رہ جاؤ. یعنی ایک چیز تو یہ طے ہو گئی اس فکرے سے، پہلے فکرے سے، کہ انسان کو کمال کے لیے پہلے حرام سے بچنا چاہیے. دیکھیں کہیں واجبات کو بتایا ہی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واجبات ادا کرنا. انسان جب حرام سے بچے گا واجبات خود بخود ادا ہوں گے. کیوں اس کی ایک دلیل دے دوں، اس کی ایک دلیل دے دوں، بالکل روشن ہو جائے. بالکل اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا. یہ ایک بلب یہاں جل رہا ہے اندھیرے میں، ایک بلب جل رہا ہے. ہم نے کہا بٹن بند کر دو، لائٹ بند ہو گئی. اب ہم نے اعلان کروایا کوئی صاحب باہر سے اندھیرا لے کر کے آئے. ہو سکتا ہے اندھیرا کب آیا؟ ہمارے منگانے سے. کہا نہیں، اجالا گیا اندھیرا آ جائے گا. سورج ڈوبا. ابھی 15 منٹ اور پڑھیں گے. کہہ دیجیے تھوڑی دیر آرام کر لیں. صلوات پڑھی پر محمد والے. سورج ڈوبا، اعلان نہیں ہوتا کہ لوگوں تیار ہو جاؤ اندھیرا آنے والا. سورج نکلا، اجالا خود بخود آ گیا. یعنی کچھ چیزیں عقل طے کرتی ہیں. العقل یطلب الکمال، عقل مند ہی کمال تک پہنچتا ہے. تو عقلوں کا استعمال کرو. اجالا گیا کہ اس کی جگہ اندھیرے نے لے لی. اندھیرا گیا اس کی جگہ اجالے نے لے لی. یہ آٹو سسٹم ہے، آٹو سسٹم ہے. مولا نے فرمایا محرمات سے پرہیز کر لو. اگر کمال چاہتے ہو تو محرمات سے پرہیز کرو. کیوں پرہیز کرو؟ کہ آٹومیٹکلی چیز ہے. محرمات سے پرہیز کرو گے واجبات آٹومیٹک ادا ہونے لگیں گے. ویسے ہی جیسے اندھیرے کی جگہ سورج، اندھیرے کی جگہ اجالا. اب ذرا غور کیجیے گا کیوں؟ تکن عابد، تاکہ تم عابد رہ جاؤ. عابد کا مطلب یعنی بندہ خدا رہ جاؤ. اب اس کا دوسرا مطلب بھی تو نکالیے. دوسرا مطلب کیا نکلا؟ کا دوسرا مطلب یہ نکلا کہ جہاں کسی نے حرام انجام دیا اللہ کا بندہ نہیں رہ گیا. اللہ کا بندہ نہیں رہ گیا. کہ اللہ کا بندہ نہیں رہ گیا. کہ اگر حرام کو جیسے ہی انجام دیا بارگاہ الہی سے خارج ہو جاتا. کہ بارگاہ الہی سے خارج تو شیطان ہوا تھا. بارگاہ الہی سے تو شیطان خارج ہوا تھا. کہ محرمات انجام دینے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی شخص محرمات انجام دے کر یہ اپنے اس کبر کا اعلان کرتا ہے دیکھو مجھے چاہے جہاں والا سمجھنا، میں خدا والا نہیں ہوں. میں خدا والا نہیں ہوں. حسین یہی دکھانے کے لیے کہ علل اعلان جو محرمات کو انجام دے رہا ہے نقاب اسلام کی ڈالے ہوئے ہے، کربلا تک گئے تاکہ یزید کا چہرہ
محمدی کو حرام کہہ رہا ہے، حرام محمدی کو یہ حلال ہے، تاکہ تم بندہ خدا رہ جاؤ اور بندگی سے خارج نہ ہونے پاؤ۔ دوسری چیز جلدی جلدی، چونکہ مولانا مسعود تشریف لا چکے ہیں، استاد محترم مکمل مجلس ان سے سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ، دوسری چیز کہ جس سے انسان کمال طلب کر سکتا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ اللہ نے تمہاری قسمت میں جو رکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہاری قسمت میں جو رکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو گویا کہ تمہیں کمال حاصل ہو جائے گا۔ کیوں؟ تکن غنیہ، کیوں؟ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ کیوں؟ تکن غنیہ، تاکہ تمہیں وہ خدا بے نیاز بنا سکے، یعنی کسی کے محتاج نہ رہ سکو۔ کہ کمال کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ کسی کے محتاج نہ رہ جاؤ، اللہ یہ چاہتا ہے۔ جو قسمت میں رکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، جو قسمت میں رکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، جو قسمت میں رکھا ہے وہ راضی ہو جاؤ، جو قسمت میں رکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ دنیا کے راضی کہنے سے اللہ راضی ہونے والا نہیں، اللہ نے جو قسمت میں رکھا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ نام غنی رکھنے سے غنی نہیں ہوگے، اللہ کے محتاج رہ جاؤ گے، اللہ کے محتاج بنو، وہ تمہیں بے نیاز رکھے گا۔ جو تمہاری قسمت میں رکھا ہے وہی رہو، وہی بن جاؤ۔ کا قسمت کو سمجھنا کیسے ہے؟ کا قسمت کو اگر سمجھنا ہے، یا تو خدا بتائے گا کہ تمہاری قسمت کیا ہے، یا تو نبی بتائیں گے تمہاری قسمت کیا ہے۔ مولا فرماتے رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ کی اس تقسیم بندی پر میں راضی ہوں۔ کون سی تقسیم بندی؟ لنا علم وللجہال معلوم۔ توجہ کیجیے، آئی نا وہی بات کہ اس نے ہمارے نصیب میں، ہماری قسمت میں علم کو رکھا، وللجہال معلوم، اور جاہلوں کی قسمت میں مال کو رکھا، جاہلوں کی قسمت میں مال کو رکھا۔ جتنا شکوہ ہماری زبانوں پہ مال کا ہوتا ہے، اے کاش اتنا ہی شکوہ کمال کا ہوتا، نہ جانے کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے۔ بارگاہ الہی میں کب ہم نے کمال طلب کیا ہے؟ جب بھی دیکھو خدایا گاڑی پھنسی ہے، ایک بیگھا بڑے سستے میں مل رہا ہے، کسی طرح کہیں سے جگاڑ کرا دے۔ یہی نہ ہوتا ہے نا؟ کبھی ہم نے بارگاہ خداوندی میں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں خود اپنے آپ کو شامل کر کے کر رہا ہوں، کبھی ہم بارگاہ خداوندی میں ہم نے ہاتھ اٹھایا، خدایا ہمیں کمال عطا فرما، وہ کمال عطا فرما جس کی تعریف تو کرے یا رسول کرے یا ائمہ کرے۔ کبھی ہم نے ایسی دعا کی نہیں کی۔ ہم ہمیشہ جو ہے مال کے چکر میں رہے، کمال کے چکر میں نہ رہے۔ کمال کی گردن جو ہے اس کاف کو ہم نے کاٹ دیا، اس گردن کو کاٹ دیا۔ کیوں؟ ہم مال کے چکر میں۔ مولا فرماتے ہیں دو چیزیں یہ ہو گئی، تیسری اور چوتھی بھی سنیے، گفتگو میں ختم کر رہا ہوں۔ تیسری اور چوتھی چیز فرماتے ہیں مولا کہ اپنے پڑوسیوں، دوستوں اور اٹھنے بیٹھنوں والوں کے ساتھ نیک برتاؤ۔ کیوں؟ سب کی دلیل بیان کی ہے نا، کیوں؟ تکن مسلمہ، تاکہ تم مسلمان رہ جاؤ۔ تکن مسلمہ، کیوں؟ کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اگر کمال چاہتے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہم نشینوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آؤ تاکہ تم مسلمان رہ جاؤ۔ سمجھے آپ بات؟ کبھی دوسرا رخ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے تو کیجیے گا دوسرا رخ کیا نکلتا ہے۔ یعنی پڑوسی کو ستایا، دوست کو ستایا، پڑوسی کو ستا دیا، دوست کو ساتھیوں کو ستا دیا، پریشان کر دیا، تکن مسلمہ کہلائیں گے؟
یعنی کیا؟ یعنی اب مسلمان نہیں رہ جائیں گے. معمولی سی اذیت پڑوسی کو دے دی جائے، چلنا آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، گفتگو اس کا کر رہا ہوں، پڑوسی کو ستائے، کوئی بھی مسلمان پڑوسی کو ستائے، دوست کو ستائے، ساتھیوں کو ستائے، صرف حسن سلوک نہ کرے، ستانا تو دور، حدیث کا جو لفظ ہے اس میں صرف حسن سلوک سے پیش نہ آئے، صرف اچھا برتاؤ نہ کرے تو مسلمان نہیں رہ جاتا. پڑوسی دوست ساتھی کے ساتھ، پڑوسی دوست ساتھی کے ساتھ اگر کوئی برا برتاؤ کر لے تو مسلمان نہیں رہ جاتا. بھائی مسجد کے بغل میں رہنے والا کس کا پڑوسی کہلاتا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا. اور اگر کسی کا دروازہ مسجد ہی میں کھلتا ہو اور اس کے دروازے کو جلا دیا جائے تو اسے مسلمان کیسے سمجھا جائے؟ اس کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر گھیرا جائے، مسلمان کیسے؟ کمال طلبی اہل بیت کو چھوڑ کر کے کمال حاصل نہیں کیا جا سکتا. کمال کا ہر راستہ در اہل بیت سے، در اہل بیت سے کمال کا ہر راستہ ہے. ورنہ ہماری ظاہری نگاہیں جو کہتی ہیں کمال کیا ہے، اوپر اٹھ گئے تو اسے کہتے ہیں کمال، اوپر اٹھ گئے تو اسے کہتے ہیں کمال. لیکن کمال کیا ہے؟ اوپر والے نیچے آ کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی کبھی ستارہ چلا آ رہا ہے، کبھی فرشتے چلے آ رہے ہیں، جنت کے کھانے چلے آ رہے ہیں، جنت کا رضوان درزی بن کر کے چلا. کیوں؟ کمال یہ نہیں ہے کہ تم اونچائی پہ رہتے ہو، کمال یہ ہے کہ تمہارا سر در اہل بیت پہ جھکا ہے کہ نہیں. اور اگر نہیں جھکا ہے تو سمجھ لو تمہیں کمال کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ایام عزائے فاطمہ، ایک بیٹے نے باپ کا چہلم منانے کا اہتمام کیا. بھائی ہیں، خاندان والے ہیں، پوتے ہیں، سب چند دنوں کی بیماری میں مرحوم اس دنیا سے چلے گئے. غم ہوتا ہے اپنے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، باپ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بہت غم ہوتا ہے. روایت کے الفاظ، یہ بہت سی روایتوں میں الفاظ ہیں. پیغمبر بیماری کے عالم میں جب بستر پر تھے، چونکہ ایک باپ کی مجلس ہے لہذا اس باپ کا ذکر کر رہا ہوں، سیدہ کے باپ کا، اکلوتی اولاد ہے. سوچئے شہزادی کون ہے، ان کا باپ جب اس دنیا سے گیا ہے کون سی مصیبتیں دیکھی ہیں، اس لیے کہ وہی بیٹی بھی ہے پیغمبر اکرم کے لیے، وہی بیٹا بھی، انہی سے پیغمبر کی نسل بھی ہے. تو سنیے، اس جہت سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چند جملے. بس مولانا موصوف تشریف لا رہے ہیں، آپ مجلس مکمل سماعت فرمائیے گا. بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. وہ باپ بستر علالت پہ پڑا ہوا ہے، کائنات کا، امت کا باپ. روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں، سماج مجبور کر دیتا ہے روایت کے بعض الفاظ بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن الحمدللہ آپ اتنے عامل ضرور ہے کہ اشارے سمجھتے. پیغمبر اکرم جب بستر علالت پہ تھے تو پیغمبر نے منع کیا. یہاں تک کہ بعض اہل سنت علماء کی کتابوں میں بھی یہ روایت درج ہے، پیغمبر نے منع کیا، دیکھو میں بستر علالت میں کسی طرح کی دوا مجھے پلانے کی کوشش مت کرنا، کسی قسم کی دوا پلانے کی مجھے کوشش مت کرنا. اللہ اللہ، پیغمبر کی حالت دیگر ہوتی چلی گئی. اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں اس کی عزیز کا سامان مہیا ہو جائے.
کچھ لوگ، ایک دو لوگ کوئی دوا لے کر کے آئے، پیغمبر منع کرتے رہے اسے نہ پلا، دوا نہیں تھی وہ۔ امام حسن کہتے شبیہ پیغمبر، سمجھ گئے نا، دوا نہیں تھی۔ روایت کے الفاظ ہے پیغمبر کے جبڑے کو زبردستی پکڑ کر کے دوا کھا جا رہا۔ فاطمہ کے دل سے پوچھئے، فاطمہ کی آنکھوں کے سامنے ہی باپ کو دوا کی جگہ پہ زہر۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ فاطمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، اب پیغمبر تڑپ رہے ہیں بستر میں، پیغمبر تڑپ رہے ہیں، پیغمبر تڑپ رہے ہیں، پیغمبر تڑپ رہے ہیں، یہاں تک کہ وصیتیں کرتے ہیں، ساری وصیتیں اور وصیتیں پیغمبر کرنے کے بعد اب ایک موقع ہوا آتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، جنہیں گھر میں رہنا چاہیے وہ گھر کے باہر۔ اللہ اکبر، یہ مصیبت دیکھی ہے کہ آخری وقت ہے پیغمبر کا، جسے گھر میں رہنا چاہیے، گھر کی خاتون کو گھر میں رہنا چاہیے، گھر میں موجود نہیں ہے۔ اب وہ فاطمہ اکیلی ہے، باپ کا سر تانوں پہ ہے، ارے کوئی دنگل باپ کرتا ہے، فاطمہ کہتی ہے میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ایک بار، دو بار، ارے تیسری بار اتنا پیغمبر نے دیکھا فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا میں بار بار کوئی آ رہا ہے دنگل باپ کر رہا، میں کہتی ہوں جاؤ واپس چلے جاؤ، لیکن وہ جاتا نہیں۔ پیغمبر کہتے اے بیٹی، ارے وہ تم سے اجازت لے رہا ہے، جو کسی کے در پہ اجازت کا محتاج نہیں ہوتا۔ اے بیٹی میرا وقت آخر ہے، ارے ادھر تم ملک الموت آئے، پیغمبر اکرم کی قبض سے روح ہوئی، ارے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، فاطمہ پر مصیبتوں کا پہاڑ، چلتا دروازہ گرایا گیا، پہلو شکستہ ہوا، کوڑے برسائے گئے، محسن جب شہید ہوا، فاطمہ پکارتی رہ گئی، ہائے میرا محسن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ بارے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بارے اللہ اس مجلس کا ثواب مرحوم کو عنایت فرما، بارے اللہ مرحوم کی مغفرت فرما، تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، بارے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو صاحب رزق و روزی ان کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما، تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بارے اللہ زمانے کے عوام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، فتقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کمال حسن ابن بند حسن کی روح کو عیسیٰ فرما دیں۔ اب ذرا تشریف رکھیے دوسری مجلس۔